وہ لوگ جو لوگوں کو مستقبل کے حالات بتاتے ہیں، چوریاں بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ تمہاری فلاں نے چوری کی ہوگی، یہ تم مستقبل میں یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ایسے کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ان کی چینی اور مٹھائی کو بھی حرام قرار دیا. لیکن اس کے برعکس ہدایت کے اندر جو لکھا ہوا وہ لکھا ہوا یجوز و بیع الکلب، کتے کی بیع جائز ہے، والصید والسباع والفہد، درندے کی، چیتے کی، کتے کی، ان کی جو ہے خرید و فروخت جائز ہے، معلمن اور غیر معلمن، کہ وہ عام ہو یا سکھلایا وہ ہو، ہر قسم کے کتے کی بیع کو انہوں نے جائز قرار دیا. اسی طریقے سے حاشیہ چلپی، اس کا حوالہ میں نے دیا تھا، اور الحمدللہ وہاں 4 آدمی جو ہیں وہ 18,000 کے اندر اہل حدیث ہو گئے تھے. تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے امام صاحب کا یہ قول کہ اگر ایک عورت اپنے آپ کو کرائے پر وہ زنا کراتی ہے، معاذ اللہ، اللہ ہر مسلمان کی عزت کو محفوظ فرمائے، ایک عورت ہے وہ طائفہ ہے اور وہ زنا کی بدکاری کی اجرت لیتی ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کا فعل گندا ہے، فعل حرام ہے، لیکن اس کی یہ اجرت، اس کی کمائی جو ہے یہ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے، اور نبی علیہ السلام نے اسے منع فرمایا. بلکہ زانیہ کا تو ہدیہ لینا بھی جائز نہیں ہے. تو اس طریقے سے بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری آیات ہیں جن کا تمسخر کیا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ، آپ جب اس ڈرامیٹک انداز سے آپ نے بقول آپ کے عید کے دن آپ نے اعلان کیا، اور جب آپ نے اعلان کیا ہوگا یقیناً اس کا رد عمل کچھ اچھا سامنے نہیں آیا ہوگا، آپ جب تبدیل ہوئے تو آپ کے گھر والوں کا معاملہ آپ کے ساتھ کیسا رہا، اور جب آپ تبدیل ہوئے تو کیا آپ کی زوجہ اور بچے بھی آپ کے ساتھ تبدیل ہو گئے؟ الحمدللہ. جزاک اللہ بھائی عاقل صاحب. ظاہر بات ہے کہ جب آدمی کوئی کسی مسلک کو چھوڑتا ہے اور نئے جماعت میں جاتا ہے، نئے کنبے میں جاتا ہے، تو پچھلے کنبے والے تو ظاہر بات ہے کہ وہ مخالف ہو جاتے ہیں، اور نئے قبیلے کو اپناتے ہوئے اور ان کو سمجھتے ہوئے، یا وہ قبیلے والے ہمیں سمجھنے، اس میں دشواریاں تو آتی ہیں، ابتدا کے اندر بہت ساری دشواریاں آتی ہیں. نیا آدمی ہوتا ہے، نئی جماعت ہوتی ہے، پچھلوں سے ناطہ ٹوٹ جاتا ہے، اگلوں سے واقفیت نہیں ہوتی، پچھلے جو ہوتے ہیں وہ الزامات لگاتے ہیں، کسی نے کہہ دیا یہ مولوی ہیں، یہ پیسے کے لیے اہل حدیث ہو گیا، کسی نے کہہ دیا اس نے شادی کرنی ہوگی عورت کے لیے اہل حدیث ہو گیا، کسی نے کہہ دیا کہ اس نے کار لی ہوگی. تو یہ ایسے الزامات ہوتے ہیں. اور گھر کی صورت حال یہ تھی کہ 2.5 سال تک ہماری والدہ اور والد سے ملاقات تک نہیں ہوئی. باقی باتیں تو کچھ ایسی ہوتی ہیں، آخر وہ ہمارے گھر والے ہیں تو ہم کہنا نہیں چاہتے. تو یہ نہیں، آپ خود ہی سمجھ لیں کہ ہماری دیوار کے ساتھ دیوار تھی، لیکن 2.5 سال کے عرصے تک ہم نے اپنی والدہ کو نہیں دیکھا اور ان سے ملاقات تک نہیں ہوئی. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ والدہ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ترین رشتہ ہوتا ہے. تو جب ہم نے اس رشتے کی بھی قربانی دینی پسند کر لی ہے، لیکن مسلک کے حق کو چھوڑنا پسند نہیں کیا. اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور آپ کے والدین کو آپ کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی ہم سب کی دعائیں ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت سے نواز دے. ہم یہ جاننا چاہیں گے، ہمیں کسی نے اطلاع دی تھی کہ جب آپ تبدیل ہوئے، آپ کی تبدیلی سے پہلے آپ کے بھائی جو دیوبندیوں میں ایک عالم بھی رہ چکے ہیں وہ بھی تبدیل ہوئے، اور وہ تبدیل ہونے کے بعد آپ کے جو تاثرات ان کے بارے میں تھے وہ ہمیں آپ بتائیے. یہ میرے بھائی جو ہے نا وہ پہلے ایک مرتبہ اہل حدیث ہوئے تھے، تو اس وقت تو میں دیوبندی تھا، تو ظاہر بات ہے کہ میں نے ان سے بولنا ملنا ترک کیا ہوا تھا، اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ میں اہل حدیثوں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا اور اہل حدیث کہنا بھی پسند نہیں کرتا تھا. ان کے ساتھ تو میری ملاقات اور گفتگو اور آپس میں بول چال اس وقت شروع ہے جب سے وہ دوبارہ اہل حدیث ہوئے. اور انہوں نے چند سال جو توقف کیا ہے وہ بھی ایک خاندانی انتہائی ایسی مجبوریاں تھیں کہ وہ انہوں نے توقف کیا ہے، یعنی سٹیج سے دور ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے مسلک اہل حدیث نہیں چھوڑا تھا. وہ جمعہ اس دوران بھی اہل حدیثوں کے پاس پڑھاتے رہے دنیا پور کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی ایک مرتبہ مسلک کو سمجھ لیتا ہے تو وہ دوبارہ مرنا تو پسند کرتا ہے، مسلک کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا. تو الحمدللہ وہ اس وقت بھی اہل حدیث ہیں اور کبیر والا کے اندر اہل حدیث مسجد کے امام ہیں، اور اس وقت ہمارے تعلقات بھی اچھے ہیں، اس لیے کہ ہم دونوں ایک منہج اور ایک ہی راستے کے مسافر ہیں، چل رہے ہیں.
آپ کے گھروں کی کیا حالت ہے؟ آپ کی زوجہ اور ان آپ کے بھائی کی زوجہ میں نے یعنی اہل حدیث اعلان کرنے سے پہلے کچھ مہینے پہلے میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں اہل حدیث ہونا چاہتا ہوں. تو میرے گھر والوں کی اس وقت یہ کیفیت تھی کہ اس نے اتنا زور سے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا جیسے کسی آدمی کا کوئی آدمی عزیز رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ کہتی تھی کہ ہمارا باپ عالم ہے، ہمارا تایا عالم ہے، سسر عالم ہے، خاندان علماء کا. ہمارے دادا جی بھی ایک عالم تھے، بہت بڑے حاجی خدا بخش صاحب، اور بہت بڑے خطیب تھے وہ. تو میں نے اس سے، چونکہ دیوبندیوں کا جو ایک نصاب ہوتا ہے لڑکیوں کا، میں نے خود اسے پڑھایا ہوا تھا. یعنی میں نے اسے نور الزا پڑھائی تھی، قدوری پڑھائی تھی، اور میرے تعصب یہ انتہا ہے کہ میں نے اسے حدیث کی کتابوں میں تحاوی پڑھائی تھی اور کوئی نہیں پڑھائی تھی، کیونکہ تحاوی شریف جو ہے وہ ایک حنفی عالم نے لکھی ہوئی ہے. تو اب میں نے اسے کہا کہ اہل حدیث ہونا ہے تو وہ رونے لگ گئی. تو میں نے کہا بھائی اب اسے ایسا نہیں کرنا. میں نے ایسا ایسا اس کے سامنے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی کتابیں رسالے، چونکہ وہ پڑھی ہوئی تھی تو رکھنی شروع کر دیے. 6 مہینے کے بعد جب میں نے اعلان کیا تو اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ مسلک اہل حدیث کا اعلان کیا، بلکہ اس نے اپنی ساس کو، میری والدہ کو ایک مرتبہ یہ کہا کہ اب اگر سیف اللہ اہل حدیث مسلک سے ہٹ جائے گا تو میں اس سے طلاق لینا پسند کروں گی، اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کروں. الحمدللہ. تو اب وہ جامعہ عائشہ ہمارا مدرسہ ہے وہاں کبیر والا کے اندر، تو وہاں جامعہ عائشہ کے اندر وہ پرنسپل ہے، پڑھاتی ہیں بچیوں کو فاضلات کی کتاب، اور 2 ہم نے معلومات رکھی ہوئی ہیں. اب تو الحمدللہ وہ مسلک اہل حدیث کی مبلغہ ہے، اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ تو جیسے ہم ہیں ویسے انہوں نے اختیار کرنا ہوتا. ماشاء اللہ. آپ یہ فرمائیے کہ جب آپ حنفی ہوا کرتے تھے اس زمانے میں آپ امام بخاری کی جو تصنیف ہے صحیح بخاری، اس کے بارے میں کیا تاثرات تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث، ہم اگرچہ یہ کہتے تھے کہ بخاری شریف جو ہے یہ تمام کتابوں سے جو ہے نا حدیث کی کتابوں میں بہتر و برتر ہے اور اصح الکتب ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے سال میں ایک ہی مرتبہ تو صرف پڑھی کیا تھی، دورہ کیا تھا، یعنی اس سے گزرے تھے جیسے ایک مسافر گزرتا ہے. تو ہم نے حدیث کو پڑھا ہی نہیں تھا، اور جو پڑھی تھی تو اس ناج سے استادوں نے، اساتذہ نے پڑھائی تھی کہ دیکھو جی امام صاحب یہ کہتے ہیں، اور امام صاحب جو ہیں یہ سن 80 ہجری کے ہیں، اور یہ بعد کے اندر ہیں، وہ ان کا تقویٰ، ان کا علم، ان کا اتحاد جو ہے، یہ مقلد ہیں امام شافعی کے. کبھی کہا جاتا ہے یہ امام احمد کے مقلد ہیں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امام بخاری جو ہیں یہ بھی مجتہد ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مجتہد ہیں، اور یہ بعد کے ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور وہ استادوں کے استادوں کے استاد ہیں. تو اس لیے ان کے اجتہاد جو ہے وہ ان سے برتر ہے. تو لہٰذا ہم بخاری شریف کی حدیث کو تعویل کے ساتھ چھوڑ دینا پسند کرتے تھے، لیکن قول امام کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے. تو اب الحمدللہ یہ صورت حال ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ ہم ساری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں مگر بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے. جزاکم اللہ خیر. آپ جس زمانے میں حنفی ہوا کرتے تھے، تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کیا سوچتے تھے اس بار؟ تبلیغی جماعت تو ہم معصوم سمجھتے تھے، اور میں نے رائے ونڈ سے کئی مرتبہ سے روزے تو کئی مرتبہ لگائے ہیں، لیکن ایک مرتبہ میں نے سندھ کے ضلع شکارپور کے اندر جو ہے پیدل جماعت، یعنی پیدل جماعت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے دین کے راستے میں، ہم تو یہی سمجھتے تھے نا کہ دین کے راستے میں نکلے ہیں تو وہ سواریوں پر، بسوں پر بیٹھنا نہیں پسند کرتے، بلکہ مشقت، جد و جہد، پیدل ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں. تو میں پیدل جماعت میں تھا، تو ہم جاتے تھے، بلکہ اس دور کے اندر تو یہ گیس بھی نہیں ہوتے تھے، وہ چولہے ہوتے تھے تیل کے جن کے اندر نیچے سے وٹ وغیرہ ڈال دی جاتی ہیں، تو وہ منہ بھی کالا ہوتا تھا، ہاتھ بھی کالے ہوتے تھے، اور وہ اٹھا کر چلتے تھے. اور ایک عالم بھی ہو نا اس کے اندر، بدقسمتی یہ ہے کہ ایک عالم بھی ہو اور ساری زندگی چلے تو وہ اپنے علم کو ایسے سمجھے کہ جیسے اس نے بند کر دیا تبلیغی جماعت کے اندر. وہ صرف ایک تبلیغی نصاب کے جو 6 نمبر ہیں ان کے اندر چلتا رہتا ہے. وہ ایک مخصوص نصاب ہے، اس کے اندر دین کی باتیں کم اور اس کے اندر جھوٹی روایات بہت زیادہ ہیں اور انہیں کو چلایا جاتا ہے. در حقیقت وہ حنفیت کی ایک تحریک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حنفیت کی ایک تحریک ہے، اور یہ انتہائی گمراہ کن
قسم کی تحریک ہے جو لوگوں کو دین سے ہٹا کر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کر لوگوں کو ان کے مقابلے کے اندر لوگوں کو کا مقلد بناتی ہے اور لوگوں کو جو رائے وینڈ کے اندر یہ دوسرے ان کے لوگ ہیں ان کو اپنا امام پیشوا بنا کر پیش کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے کہ انہیں تعلیم و تعلم جو ہے وہ شیخ زکریا کی کتاب کا دیا جاتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے. اور